السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے عراق میں ہوئی۔ وہ ایک عظیم پیغمبر اور رہنما تھے۔ قرآن کریم میں 69 جگہ ان کا تذکرہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص رحمت و برکت اور فضیلت سے نوازا تھا۔ ان کے بعد آنے والے سارے انبیاء ان کی ہی نسل میں پیدا ہوئے، اسی وجہ سے وہ ابو الانبیاء کے لقب سے مشہور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت، رسالت کے ساتھ ساتھ انہیں مال و دولت عطا کی، اور سخاوت و دریا دلی اور مہمان نوازی میں وہ بہت مشہور تھے۔ اس کے ساتھ ہی صبر و تحمل، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل اعتماد و بھروسہ، اور لوگوں پر شفقت اور مہربانی ان کی خاص صفات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس خاندان اور ماحول میں آنکھیں کھولیں، اس میں شرک اور بت پرستی اور ضلالت اور گمراہی بالکل عام تھی۔ سارے لوگ بتوں کی پوجا کرتے، چاند، سورج اور ستاروں کو اپنی حاجات و ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ سمجھتے۔ ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت اور وحدانیت کو بھول کر بے شمار چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ یہاں تک کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، جن کا نام آزر، وہ اپنی قوم کے مختلف قبیلوں کے لیے لکڑیوں کے بت بناتے اور لوگوں کے ہاتھوں فروخت کرتے، اور پھر ان لوگوں کو اس ہی کی پوجا کرتے ہوئے دیکھتے اور خود بھی اس کی پوجا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ آزر خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو بہت محبت اور شفقت سے دیکھتے اور پوجتے۔ ایسی جہالت اور گمراہی اور حق و صداقت سے محروم ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی آواز لگائی اور لوگوں کو سمجھایا، مگر کسی نے آپ کی دعوت کو تسلیم نہیں کیا اور سختی کے ساتھ مخالفت کرنے لگے۔ اس میں سب سے پہلے آپ کے والد آزر ہی تھے، کیونکہ آپ نے سب سے پہلے دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام اپنے گھر سے ہی شروع کیا، اور سب سے پہلے اپنے والد یعنی اپنے باپ آزر کو ہی یہ پیغام دیا۔ آپ اپنے والد سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو سننے، دیکھنے اور بولنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتی، اور نہ ہی وہ نفع اور نقصان کی مالک ہیں۔ وہ چیزیں بذات خود بے بس اور لاچار ہیں، ان میں اپنے وجود کو بھی باقی رکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ ایسی چیزیں دوسروں کو کیا کام آ سکتی ہیں یا دوسروں کی کیسے حاجت رواں کر سکتی ہیں؟ لیکن ان باتوں کا ان کے باپ پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے سختی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ اگر تم اپنی باتوں سے باز نہیں آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ یہاں تک کہ انہوں نے خود سے دور چلے جانے کا بھی انہیں کہا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی شفقت اور نرم دلی کا مظاہرہ کیا اور انہیں کہا کہ سلامتی ہو آپ پر، میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اسی طرح آپ قوم کے لوگوں کو بھی دین کی دعوت دینے لگے اور اللہ کی وحدانیت کا پیغام سنانے لگے، لیکن لوگوں نے آپ کی وحدانیت کے پیغام پر کوئی کان نہیں دھرے، بلکہ آپ کی مخالفت شروع کی۔ اسی بیچ قوم کا ایک جو عید کی طرح منایا جاتا تھا، ایک میلہ لگایا کرتا تھا شہر سے باہر، اور سب لوگ اس میلے میں، اس گیٹ ٹوگیدر میں سب اس میں حصہ لیتے، اور جب سب لوگ شہر سے باہر چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے میں گئے جہاں سارے بت رکھے ہوتے تھے۔ انہوں نے سارے بتوں کو تہس نہس کر دیا اور صرف ایک بت چھوڑا جو ان سب میں سب سے بڑا تھا۔ اس پر انہوں نے وہ کلہاڑی رکھ دی جس کلہاڑی سے انہوں نے باقی بتوں کو ریزہ ریزہ کیا تھا۔ جب لوگ واپس شہر لوٹے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے بتوں کو یہ حال ہوا ہے تو وہ خاصے غصے میں آئے اور انہوں نے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، تو اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ یقیناً وہی شخص ہوگا جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا تھا، اور
جو ہمارے بتوں سے نفرت کرتا ہے، اور وہ ابراہیم ہے۔ تو لوگوں نے مل کر ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ تم نے ہی یہ حال ہمارے بتوں کے ساتھ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی سادہ ترین طریقے سے کہا کہ آپ اس بت سے کیوں نہیں پوچھتے جو ان سب بتوں میں اکیلا کھڑا رہ گیا اور جس کے اوپر یہ کلہاڑی رکھی ہے۔ ہو سکتا ہے اسی بت نے باقی بتوں کو ختم کیا تاکہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اور اپنے ایسی ہی دلیلوں سے انہوں نے باقی سارے لوگوں کو خاموش کر دیا۔ قوم نے لاجواب ہونے پر بھی رویہ وہی اپنایا جو ہر متکبر شخص اپناتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشان عبرت بنانے کے لیے انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ ہم انہیں آگ میں ڈال دیں گے کیونکہ انہوں نے ہمارے بتوں کو اس انجام تک پہنچایا ہے، اور ہم اپنے بتوں کا بدلہ لیں گے۔ توحید کو نہ ماننے کی وجہ صرف ان کے پاس یہ تھی کہ یہ ہمارا دین ہے جو ہمارے باپ دادا فالو کرتے آئے ہیں۔ ان بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں اور انہی کی عبادت کرتے آئے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا حکم دیا اور انہیں بت پرستی سے روکا تو ان کا جواب بھی یہی تھا کہ تم ہمیں اس دین سے کیسے روک سکتے ہو جو ہمارے باپ دادا نے ہمیں سکھایا؟ تم ایک نیا دین لے کر آئے ہو۔ آج ذرا اپنا جائزہ لیں، ہمارے جواب قرآن اور سنت کو فالو کرنے میں کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے جواب بھی یہی نہیں ہوتے کہ ہمارے ماں باپ ایسا کرتے آئے ہیں، ہمارے خاندان میں ایسا ہی ہوتا آیا ہے، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے تو ہمیں بھی ویسا ہی کرنا ہے۔ یہ نیا دین کہاں سے آ گیا؟ یہ نیا دین نہیں ہے بلکہ وہی کئی ہزار سالوں سے چلا آ رہا ہے، اور یہ وہی دین ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے لے کر آئے اور ہمارے لیے کتابوں کے ذریعے محفوظ کر گئے۔ قرآن پاک اور سنت کی کتابیں ہمارے ہاتھوں میں تھما گئے، لیکن شاید آج ہمارے آنکھوں کے آگے بھی وہی پردہ ہے جو ہزاروں سال سے متکبر لوگوں کی آنکھوں اور کانوں پر تھا۔ ہم بھی اپنی انا کے خاطر حق کو قبول نہیں کر پا رہے، اور وہی شیطان کی انا بخیر جملے پر غور کیجئے۔ اس نے حق کو قبول کرنے کے لیے یہی جملہ کہا تھا کہ میں بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ اور آج ہم بھی حق کو قبول کرنے کے لیے شاید اپنے خاندان، اپنے فیملی بیک گراؤنڈ یا اپنے خود کی عزت کو آگے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اس کو مانیں، اس کی وحدانیت کو قبول کریں اور صرف ایک اللہ کے ہو کر رہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن اصل اس کا مفہوم کیا ہے؟ کیا میں نے کبھی جانا؟ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، لیکن میں نے اس ایک اللہ کے بجائے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قرآن اور سنت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اگر میں صرف اللہ کو مانتی ہوں یا مانتا ہوں تو میرے لیے قرآن کا ہر ایک حرف حکم ربی ہے اور مجھے آنکھ بند کر کے اس پر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے احکاموں کو ماننے کی اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں اگلی قسط میں ہم کنٹینیو کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔